بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری محترم بہنوں اور محترم بھائیوں، آپ سب کو سیمی قرآن آفیشیل میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یا جو عمل ہے وہ آپ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جی ہاں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنا لاکھوں روپیہ برباد کر چکے ہیں، ان عملوں کی نظر دے چکے ہیں، تو اب بس آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ ایک دن میں ہی آپ کا دشمن، چاہے کوئی ظاہری دشمن ہو یا کوئی چھپا ہوا دشمن ہو، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اس کو اپنی ہی تکلیف میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا اور آپ کی ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان وظائف سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے یا اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر جگہوں پر فرمایا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور جب حق غالب رہے گا اور باطل مٹ ہی جائے گا تو پھر ڈر کس بات کا۔ بے شک حق غالب رہے گا اور باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کوئی انسان یا کوئی آپ کا دشمن آپ کو خواہ مخواہ تنگ کرتا ہے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنا ظاہری اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا دشمن اپنی ہی تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو اس کے اپنے لیے ہی کھائی تیار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے پیسے کی وجہ سے یا اپنی چلاکیوں کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیسے چاہے آپ کو تنگ کر سکتا ہے یا جو چاہے آپ کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے اور خواہ مخواہ آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے، وہ انسان چاہے کوئی آپ کا اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وسائل نہیں، آپ کے پاس زور بازو نہیں یا افرادی قوت نہیں کہ جس کے بل بوتے پر آپ اس سے بدلہ لے سکیں، تو کوئی بات نہیں، اس مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر اللہ جانے اور وہ ظالم جانے، کیونکہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اس کا اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے۔ ناظرین، دو طرح کی آوازیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے جلال کو دعوت دیتی ہیں۔ ایک مظلوم کی آواز جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا جلال حرکت میں آتا ہے۔ اور دوسری آواز کسی غریب کی آواز، مفلس کی آواز، لاچار کی آواز جو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حرکت میں آ جاتی ہے، اللہ کا جلال حرکت میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ ہی ان سے بدلہ لیتا ہے۔ اگر کوئی خواہ مخواہ آپ کو تنگ کرتا ہے یا آپ سے دشمنی و دعوت رکھتا ہے اور آپ اسے بدلہ نہیں لے سکتے، تو ایسے میں آپ قرآنی آیات و اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنی فیملی کو بچائیں، خود کو بچائیں، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ان آیات کے حصار میں رکھیں، اور خود کو اور اپنی فیملی کو ان کے وار سے محفوظ رکھیں، اور ان آیات کے ذریعے ہی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور جو شخص آپ کے ساتھ عداوت کر رہا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کی ہر دشمنی، بدنیتی اور تنگی اس کے اوپر پلٹ کر جائے گی، کیونکہ اس سے بہتر انتقام نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے لیے کنواں کھود رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے ہی کھائی تیار کر دی ہو۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ ان وظائف کو استعمال کریں، کیونکہ اسماء حسنہ ہیں، یہ وظائف اسماء حسنہ ہوتے ہیں، اور ان کے اوراد سے اللہ کی رحمت فوراً حرکت میں آتی ہے، اور ان وظائف کے اوراد کا اثر فوراً ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان پورے یقین کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتا ہے، صدق نیت سے پڑھتا ہے، تو فوراً اللہ اس بندے کی غرض پوری کرتا ہے، اس کی عرضیاں سنتا ہے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کا جلال حرکت میں آتا ہے۔
اللہ کے ناموں سے مدد مانگا کریں، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے مدد مانگا کریں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک کام کریں جو کہ صدقہ جاریہ ہے۔ کمنٹس باکس میں جائیں اور وہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا کوئی اور اللہ کا پیارا سا نام لکھیں اور اس کے بعد آقا تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا تحفہ بھیجیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی کوئی پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو چلیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ہے اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے دشمنوں کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دشمن کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے، جو بھی کوئی آپ کا دشمن ہے۔ میرے محترم، یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، صرف ایک دن سے ہی آپ کی اپنے دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک دن کے عمل سے ہی آپ اپنے دشمن کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ اور عمل ہے کہ دشمن بھی دشمنی سے توبہ کر لیں گے۔ کاغذ لیں، اس کے اوپر اپنے دشمن کا نام لکھ لیں، ایک ہے چاہے 2 ہیں یا چاہے 10 ہیں، ان کا نام لکھ لیں اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فیل 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا جبارو یا قہارو 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ دونوں کو ملا کر 41 مرتبہ پورا کرنا ہے، جیسے کہ یا جبارو یا قہارو 1، یا جبارو یا قہارو 2، یا جبارو یا قہارو 3، اس طرح ان کی تعداد 41 تک پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کاغذ پر جس پر آپ نے اپنے دشمنوں کے نام لکھے ہیں پر دم کر دینا ہے، اور اس کاغذ کو فولڈ کر کے اس کو کسی بھاری چیز کے نیچے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ حق پر ہوں گے تو جو نیت آپ نے دل میں کی ہوگی وہ انشاءاللہ بفضل خدا پوری ہو جائے گی۔ آخر میں وہی بات کہ اپنی نمازوں کی تعداد پوری کریں۔ نماز کے بغیر کوئی عمل، کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔